بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، معزز سامعین، صفر المظفر کے مہینے کے آخری بدھ کے بارے میں لوگوں میں طرح طرح کے تصورات و خیالات پائے جاتے ہیں اور انتہائی غلط عقیدے لوگ صفر المظفر کے آخری بدھ کے بارے میں رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں وہ چند نظریات، تصورات، خیالات جو لوگوں نے صفر المظفر کے مہینے کے آخری بدھ کے بارے میں رکھے ہیں، جو لوگوں کے درمیان رائج ہیں، وہ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ بہت سارے لوگ صفر المظفر کے مہینے کے آخری بدھ کو بدھ سیر کے نام سے پکارتے ہیں اور بدھ سیر کے نام سے مشہور ہے، اور صفر المظفر کے آخری بدھ کو لوگ سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں، گھومنے پھرنے کے لیے جاتے ہیں، اس لیے اسے بدھ سیر کا نام دیا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صفر المظفر کے آخری بدھ کو غسل صحت فرمایا تھا۔ جب آپ بیماری سے تندرست ہوئے تھے، شفا یابی آپ کو ملی تھی، آپ نے غسل صحت فرمایا، اس لیے بہت سارے لوگ سفر کے آخری بدھ کو مٹھائی تقسیم کرتے ہیں، حلوہ پکاتے ہیں اور عمدہ قسم کے کھانے وغیرہ پکاتے ہیں کہ حضور نے غسل صحت فرمایا تھا۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ بدھ کے دن، صفر المظفر کے آخری بدھ کو خاص ثواب سمجھ کر نفلی روزہ بھی رکھتے ہیں اور شام کو افطاری میں چوری، حلوہ وغیرہ خاص طور پر بنا کر کے کھاتے ہیں صفر المظفر کے آخری بدھ کو۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ سفر کے آخری بدھ کو سیر و تفریح کے لیے، سیر سپاٹے کے لیے، گھومنے پھرنے کے لیے سمندروں کے کنارے پر جاتے ہیں، اور وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ اس طرح سیر و تفریح کرنے سے، گھومنے پھرنے سے صفر المظفر کے مہینے کی جو نحوستیں ہیں، اسی طرح صفر المظفر میں جو آفات و بلیات و مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، تو ان آفات و بلیات و مصیبتیں اور اسی طریقے سے ان نحوستوں سے ہماری حفاظت ہو جائے گی، اس لیے ہم گھومنے پھرنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو اس سوچ اور اس خیال کے ساتھ بہت سارے لوگ صفر المظفر کے آخری بدھ کو سیر و تفریح کے لیے بھی جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے صفر المظفر کے آخری بدھ کو بہت سارے علاقوں میں چھولے ابالے جاتے ہیں اور اسی طریقے سے مٹھائی وغیرہ تقسیم کی جاتی ہے۔ بہت سارے علاقوں میں صفر المظفر کے آخری بدھ کو خوشی کا دن منایا جاتا ہے، اسے ایک تہوار کی طرح، عید بقرعید کی طرح منایا جاتا ہے اور اسے خوشی کا دن تسلیم کیا جاتا ہے، بلکہ اس دن مالک تو مزدور اپنے مالکوں سے مٹھائی کا بھی مطالبہ کرتے ہیں اور چھٹی کا بھی مطالبہ کرتے ہیں، اور بہت سارے علاقوں میں تو صفر المظفر کے آخری بدھ کو چھٹیاں بھی کر دی جاتی ہیں اور مالک حضرات اپنے مزدوروں کو مٹھائیاں بھی تقسیم کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے بہت سارے علاقوں میں صفر المظفر کے آخری بدھ کو گھروں میں کئی برتن توڑتے ہیں، اور جب گھروں سے زیادہ برتن ٹوٹنے کی آواز آتی ہے تو پھر لوگ پوچھتے ہیں کہ تم نے آخری چہار شنبہ، یعنی تم نے صفر المظفر کے آخری بدھ کی رسم ادا کر دی ہے، یعنی گھروں میں برتنوں کو توڑتے ہیں۔ اسی طریقے سے بہت سے علاقوں میں چاندی کے چھلے یا اسی طرح تعویذ وغیرہ بنا کر کے گلے میں ڈالتے ہیں تاکہ سفر کے مہینے کے نحوست اور مصیبتوں سے محفوظ رہ سکیں، اور تعویذ وغیرہ پہنتے ہیں اور چاندی کے چھلے گلے میں ڈال لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے بعض جگہوں پر آفات و بلیات سے بچنے کے لیے برتن منگائے جاتے ہیں اور پلیٹیں منگائی جاتی ہیں، ان میں تعویذ لکھا جاتا ہے، پھر اس میں پانی ڈالا جاتا ہے، پھر اس پانی کو پیا جاتا ہے، اور پھر اس میں بچا ہوا پانی اس کو حوض میں، سمندر میں، تالاب وغیرہ میں یا گھروں کی ٹنکی اور کنویں میں ڈال دیتے ہیں تاکہ ہر طرح کی آفات بلیات و نحوستوں سے محفوظ ہو سکے۔ یہ چند عقائد میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ صفر المظفر کے آخری بدھ میں لوگ اس طریقے سے کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے غلط افعال، اعمال اور کرتوت اور کارنامے اور غلط کام
کام جن کا قرآن و سنت سے اور شریعت سے دور دور کا کوئی واسطہ نہیں ہے، بس لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، ان کو کرتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں، یہ جو یعنی سفر المظفر کے آخری بدھ کو بدھ سیر کا نام دینا، اور سفر کے آخری بدھ کو سیر و تفریح کے لیے جانا، مٹھائیاں تقسیم کرنا، عمدہ کھانے پکانا، اور مزدوروں کا چھٹی کا مطالبہ کرنا، اور سفر کے آخری بدھ کو صحت یابی کے سمجھنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت یابی کا دن سمجھنا، اسی طریقے سے تعویذ بنانا، برتنوں کو توڑنا، یہ جتنے بھی افعال ہیں، یہ جتنے بھی کارنامے ہیں، یہ کام ہیں، یہ سب کے سب غلط ہے، من گھڑت ہے۔ یاد رکھیے جس طریقے سے دوسرے مہینوں کے آخری بدھ ہیں، اسی طریقے سے سفر المظفر کے مہینے کا بھی آخری بدھ ہے، اس کی الگ سے نہ کوئی حیثیت ہے، اور نہ ہی الگ سے اس کی کوئی نحوست ہے، اس کی الگ سے نہ کوئی برکت ہے، نہ ہی الگ سے اس میں کوئی بے برکتی ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ جو عقائد لوگوں نے بنائے ہیں اور یہ جو خیالات لوگوں نے گھڑے ہیں، یہ اپنی طرف سے گھڑے ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے۔ اب یہاں پر یہ بات، یہ جو لوگوں نے عقیدہ بنا رکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ سفر کے آخری بدھ کو غسل صحت فرمایا تھا، اس کی وجہ سے لوگوں نے طرح طرح کے خیالات پیدا کر لیے ہیں، اور وہ بھی خوشی مناتے ہیں اور مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، عمدہ کھانے پکاتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے، کیا واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر المظفر کے آخری بدھ کو صحت یابی ہوئی تھی؟ ہم اس کو تاریخ کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ معتبر اور مستند مورخین کی تاریخ کے مطابق سفر المظفر کے آخری بدھ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحت یابی نہیں ہوئی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض میں مزید اضافہ ہو گیا، اور آپ کا مرض مزید شدت پکڑ گیا، اور بہت زیادہ آپ بیمار ہو گئے۔ چنانچہ مشہور مورخ ابن سعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، اشتکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاربعاء للیلۃ بقیت من صفر سنۃ 11۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدھ کے دن سفر کی ایک رات باقی رہ گئی تھی سن 11 ہجری میں۔ اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مرض کی شکایت ہوئی، یعنی آپ کو بیماری لاحق ہوئی۔ اسی طریقے سے سیرت خاتم الانبیاء میں مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، 28 سفر المظفر سن 11 ہجری بدھ کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان بقیع غرقد اہل قبور کی دعا کے لیے تشریف لے گئے۔ پھر جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے واپس تشریف لائے تو آپ کے سر میں درد تھا، اور پھر آپ کو بخار ہو گیا، اور صحیح روایت کے مطابق مسلسل 13 روز تک آپ کو بخار ہوا، اور پھر اسی حالت میں آپ کی وفات ہوئی، اور اسی بخار کی حالت میں آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض وہ بڑھ گیا تھا، اور سفر المظفر کے آخری بدھ کو آپ کی صحت یابی نہیں ہوئی تھی، بلکہ آپ کا مرض مزید شدت پکڑ گیا تھا، آپ کو بیماری اور زیادہ تیز ہو گئی تھی اور زیادہ سخت لگ گئی تھی۔ اسی طریقے سے فتاوی محمودیہ میں ہے، یہود کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شدت مرض سے خوشی ہونا بالکل ظاہر ہے، ان کی عداوت شقاوت کا تقاضا ہے۔ یعنی فتاوی محمودیہ میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض جب بڑھا، آخری بدھ کو آپ بیمار ہوئے اور آپ کا مرض بڑھا، آپ کا مرض شدت اختیار کر گیا، آپ کو بیماری اور زیادہ سخت ہو گئی، بیماری سخت لگ گئی، تو اس وقت جب یہودیوں کو پتہ چلا تو پھر انہوں نے خوشی کا اظہار کیا، اور ان کو تو اظہار کرنا ہی تھا، اس وجہ سے کہ وہ تو اللہ کے رسول کے، قرآن کے، سنت کے، اسلام کے سب سے سخت دشمن ہیں۔ تو اس پر تو یہودیوں نے خوشی کا اظہار کیا، لیکن بعد میں یہ چیز نہ جانے کس طریقے سے مسلمانوں میں داخل ہو گئی، اور پھر مسلمانوں نے بھی اس کو کرنا شروع کر دیا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آخری بدھ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحت یابی ہوئی تھی، ورنہ حقیقت میں آخری بدھ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحت یابی نہیں ہوئی تھی، بلکہ آپ کا مرض اور زیادہ بڑھ گیا تھا، اور اس مرض بڑھنے کی وجہ سے دشمنان اسلام یہودیوں نے اس پر خوشی کا اظہار کیا تھا۔ لیکن آج کم علمی کی بنا پر، نادانی کی بنا پر، جہالت اور ناواقفیت کی بنا پر کچھ مسلمان بھی اس دن خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ یاد رکھیے سفر المظفر کے آخری بدھ کو خوشی کا اظہار کرنا یہ نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ سنت سے ثابت ہے، نہ صحابہ سے ثابت ہے، اور نہ
ائمہ بزرگان دین، علماء کرام، تابعین، تبع تابعین، کسی سے بھی ثابت نہیں ہے۔ یہ بعد کے لوگوں نے اپنی طرف سے اس کو گھڑ لیا ہے اور یہ بدعت ہے اور یہ واجب الترک ہے۔ اس بدعت کو ختم کرنا، اس کو چھوڑنا اور اس پر عمل نہ کرنا، یہ بھی ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ کسی ایک ضعیف حدیث میں بھی یہ بات وارد نہیں ہے کہ سفر کے آخری بدھ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحت یابی ہوئی تھی۔ لہذا چند مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے کہ آخری بدھ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحت یابی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وہ سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں، آخری بدھ کو خوشی کا دن سمجھتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، تو ان کو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ یہ روایت اور یہ باتیں بالکل بے غلط ہے، بے سند ہے، بے حقیقت ہے، ان کی کوئی سند نہیں ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور دشمنوں نے اس پر خوشی کا اظہار کیا تھا، پھر یہ چیزیں مسلمانوں کے اندر بھی آ گئی ہے۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات یا اسی طریقے سے آپ کو مرض لگ جانا، یہ ایک مسلمان کے لیے غم کی چیز ہوتی ہے، خوشی کی چیز نہیں ہوتی ہے۔ اور یہودی چونکہ وہ اسلام کے پکے دشمن ہیں، تو اس پر انہوں نے خوشی کا اظہار کیا تھا یہودیوں نے، جس کی وجہ سے یہ چیز ہمارے درمیان بھی آ گئی ہے۔ لہذا میں تمام حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ ہر مسلمان جو میری اس گفتگو کو سن رہا ہے کہ اگر آپ اپنے نبی سے محبت کرنے والے ہیں، اگر آپ کلمے سے محبت کرنے والے ہیں، قرآن سے محبت کرنے والے ہیں، سنت سے محبت کرنے والے ہیں، اور آپ اپنے نبی سے سفارش کروانا چاہتے ہیں قیامت کے دن، تو آپ کو آج ہی بلکہ ابھی اس گفتگو کو سننے کے بعد اس بدعت کو چھوڑ دینا چاہیے، اس کو ختم کر دینا چاہیے۔ اور لوگوں میں جو مشہور ہے آخری بدھ کے تعلق سے طرح طرح کی باتیں، وہ تمام کی تمام باتیں غلط ہیں، واہیات، فضول ہے، خرافات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس کو چھوڑ دیں، اس عقیدے کو ختم کریں، اور جس طریقے سے دوسرے بدھ ہیں اسی طریقے سے صفر المظفر کے آخری بدھ کو بھی شمار کریں اور اس کو بھی سمجھیں، اور نادانی یا کم علمی یا جہالت کی بنا پر سفر کے آخری بدھ کو خوشی کا دن سمجھ کر کے اس میں خوشی منا کر یا عمدہ کھانے پکا کر یا مٹھائیاں تقسیم کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کو مول نہ لیں، اور اسی طرح دشمنان اسلام یہودیوں کی خوشی میں شریک نہ ہو، اور یہودیوں کو اس مشن میں اور یہودیوں کو اس سازش میں ناکام کریں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح طریقے کے مطابق عمل کرنے والے بنیں، اور قرآن و سنت کی روشنی میں جو عقائد ہمیں دیے گئے ہیں ہم ان پر عمل کرنے والے بنیں، اور بدعات اور خرافات سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔